دنیا کے ہر شہروں میں ہمارے یہاں پاکستانی بستے ہیں، تو میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کی حمایت رہی ہے ہمیں مشکل وقتوں کے، جو ہم مشکل وقت سے گزر رہے ہیں یہ پچھلے 14 مہینے سے، تو اس میں دیکھتا رہتا ہوں کہ آپ جب بھی یہاں کوئی ظلم اور زیادتی ہوتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کی ہمیں سپورٹ ملتی ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، میں جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کے لیے آسان ہے سمجھنے کی، کیونکہ میں بھی جب تک پاکستان سے باہر نہیں گیا تھا، اور میں بات کر رہا ہوں جب آج سے 50 سال پہلے، تو مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایک سیولائز سوسائٹی میں، ایک ترقی یافتہ سوسائٹی میں، ایک خوشحال سوسائٹی میں، اور وہ ملک جو غریب ہوتے ہیں ان میں فرق کیا ہوتا ہے، کیونکہ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا۔ ہم یہ چیزیں سنا کرتے تھے جی، انصاف، بچپن سے ہمیں بتایا جاتا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اور انصاف قائم کیا تھا جب انہوں نے پہلی ریاست مدینہ کی بنائی تھی، لیکن ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ عدل اور انصاف، اگر آپ نے کبھی دیکھا ہی نہ ہو عدل اور انصاف ہوتے ہوئے، تو آپ کو کیا اندازہ ہوگا کہ عدل اور انصاف ہوتا کیا ہے؟ جو انگلش میں آپ رول آف لا کہتے ہیں، قانون کی حکمرانی، وہ جب تک آپ نے قانون کی حکمرانی دیکھی نہ ہو تو آپ کو کیا پتا کہ وہ ہوتی کیا ہے؟ تو مجھے بھی نہیں پتا تھا، کیونکہ ہم تو یہاں پاکستان سے جب گئے تھے تو یہاں تو ڈنڈے کی حکمرانی تھی، مارشل لا تھا۔ مارشل لا کا آپ کا مطلب بائی ڈیفینیشن وہ آئین ختم کر کے مارشل لا آتا ہے، یعنی وہ قانون کے اوپر بیٹھ جاتا ہے آگے، وہ قانون بناتا ہے، بندوق کے زور کے اوپر ایک ملک کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے، اور پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے کون سے قانون بنانے ہیں، اور وہ قانون بناتا ہے اپنے آپ کو طاقت میں رکھنے کے لیے۔ اور وہ جب بھی یہ ہوتا ہے تو انصاف ختم ہو جاتا ہے اس معاشرے میں، کیونکہ انصاف کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ بڑا ضروری ہے آپ کے لیے سمجھنا کہ انصاف ہوتا کیا ہے، کیونکہ ہم بات تو کرتے رہتے ہیں انصاف کی۔ میں نے 27 سال پہلے جب اپنی پارٹی شروع کی تحریک انصاف، تو مجھے بڑی دیر کے بعد سمجھ آئی کہ عوام کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی انصاف کی، اور مجھے عموماً لوگ کہتے ہیں عمران صاحب آپ یہ کیا انصاف صاحب کرتے رہتے ہیں، کوئی روٹی کپڑا مکان جیسا نعرہ دیں۔ تو مجھے آہستہ آہستہ سمجھ آئی کہ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ روٹی کپڑا مکان تو تب آتا ہے جب معاشرے میں انصاف ہو۔ جس طرح مینڈیلا سے کسی نے پوچھا کہ غربت کیسے کم ہوگی، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جب انصاف ہوگا تو غربت کم ہوگی۔ دیکھیں میں کیوں یہاں لگا ہوں ان کو سمجھانے کہ اللہ نے کسی مقصد سے قرآن کے اندر کہا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو، ان کی سنت پہ چلو، ان کی شریعت پہ چلو، وہ اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اس سے، کیونکہ اللہ تو خود کفیل ہے۔ ہمارے لیے اس نے کہا ہے کہ اگر آپ کی زندگی بہتر کرنی ہے تو جو ہم نماز میں مانگتے ہیں کہ اللہ سیدھے راستے پہ لگا، ہم ایک ہی چیز مانگتے ہیں نا، اللہ سیدھے راستے پہ لگا، ان کے راستے پہ جن کو تو نے نعمتیں بخشی، جن کو تو نے نوازا، تو وہ جو نعمتیں بخشی ہیں، جو سیدھا راستہ ہے، وہ قرآن شریف ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن شریف تھے۔ تو جب اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو، تو ان کے جو انہوں نے ریاست بنائی، جو ان کا راستہ تھا وہ مدینہ تھا، اور مدینہ میں سب سے پہلی چیز انہوں نے کیا قائم کی؟ عدل اور انصاف۔ غربت تھی، ایک غریب ریاست میں انہوں نے عدل اور انصاف قائم کیا سب سے پہلے، اور جو عدل اور انصاف تھا اس کی وجہ سے وہ ریاست کے انبار میں خوشحالی اور دنیا کی امامت کی، انہوں نے اصل وجہ عدل اور انصاف تھی۔
کیونکہ انصاف انسانوں کو آزاد کرتا ہے. آپ آسٹریلیا میں بیٹھ کے یہ میری بات سمجھ لیں گے. آپ اگر آسٹریلیا میں اپنے ٹیکسز دیتے ہیں، آپ قانون نہیں توڑتے، آپ آزاد ہیں. آزاد کا مطلب کہ کوئی آپ کے اوپر طاقتور آپ کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا، آپ کی زمین پہ قبضہ نہیں کر سکتا، آپ کے گھر پہ قبضہ نہیں کر سکتا. آپ اگر اپنی بزنس چلا رہے ہیں تو آپ سے زبردستی طاقتور آ کے رشوت نہیں مانگ سکتا، بھتہ نہیں کلیکٹ کر سکتا، کیونکہ آپ کو ریاست پروٹیکٹ کر رہی ہے. انصاف کا مطلب ہوتا ہے کمزور کو طاقتور سے تحفظ دینا. تو جب ایک کمزور کو طاقتور سے تحفظ دیا جاتا ہے، وہ معاشرہ آزاد ہو جاتا ہے. اور پھر آزاد معاشرے کی پرواز ہوتی ہے. خوشحالی جو آتی ہے وہ جس معاشرے میں انصاف ہو، لوگ آزاد ہو، اس میں آٹومیٹکلی سٹیبلٹی آ جاتی ہے، کیونکہ وہاں امن ہو جاتا ہے. انصاف امن دیتا ہے اور وہ پھر معاشرہ پراسپر کر جاتا ہے. یہ ایگزیکٹلی یہ سیکوینس ہے. اور اگر آپ قرآن میں پڑھیں تو جو 4 ریکوائرمنٹس دی ہوئی ہیں ایک مسلمان معاشرے میں، وہ یہی چاروں ریکوائرمنٹس ہیں: انصاف، آزادی، سٹیبلٹی، استحکام، اور پھر معاشی خوشحالی. یہ چاروں چیزیں کنیکٹڈ ہیں. تو جو معاشرہ آج دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں، جس معاشرے کے اندر بھی خوشحالی ہے، جس معاشرے میں ہمارے سے لوگ یہاں سے جاتے ہیں ہر مشکل کے باوجود، یعنی اپنے سارے پیسے اکٹھے کر کے گھر قرضے لے کے کسی نہ کسی طرح ہم پہنچ جائیں یورپ میں، بیچ میں بیچارے ڈوب بھی جاتے ہیں کیونکہ وہ انلیگل امیگرنٹس ہوتے ہیں، راستے میں بیچارے مرتے بھی ہیں، جان کی بھی رسک لیتے ہیں، لیکن کیوں وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ آپ کو آسٹریلیا میں کوئی پیسے تو نہیں بانٹ رہا، لیکن آپ کو آسٹریلیا میں ایک ایسا معاشرہ دے رہا ہے کہ اگر آپ محنت کریں گے آپ کو اس کا پھل ملے گا. آپ سے کوئی طاقتور زیادتی نہیں کر سکتا. زیادہ سے زیادہ ہوتا کیا ہے ایسے جو میں نے انگلینڈ میں بھی دیکھا، آسٹریلیا میں بھی دیکھا، تھوڑا تھوڑا یہاں ہوتی ہے ریسزم، اور اس کے اگینسٹ بھی آپ کے اوپر آپ کے پاس موقع ہوتا ہے عدالت میں جا کے ثابت کرنا کہ جی میرے سے یہ صرف اس لیے انتقامی کارروائی کر رہے کیونکہ میں کسی اور ملک سے ہوں یا میری ریس فرق ہے. لیکن ادھر بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج کیونکہ یہ وہ معاشرے جو سیولائزڈ ہیں، جیسے رول آف لا ہے، آج یہاں بھی موومنٹ شروع ہو گئی کہ ایبوریجنیز کو ہم کمپنسیٹ کریں جو پہلے رہتے تھے. کیونکہ جب انصاف ہوتا ہے معاشرے میں تو وہ پھر آگے بڑھتا جاتا ہے. لوگوں کے رائٹس ہوتے ہیں، انسانوں کے رائٹس ہوتے ہیں، اور تو چھوڑے جانوروں کے بھی رائٹس ہوتے ہیں وہاں. اور آپ جب حضرت عمر نے جب فرمایا کہ اگر کتا بھی میری ریاست میں مرے گا تو میں بھوکا مرے گا، میں ذمہ دار ہوں. یا سوچیں کہ ان کے آئیڈیاز کیا تھے. پھر انصاف کا پیمانہ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کیس ہار جاتے ہیں ایک یہودی سے، جبکہ وہ خلیفہ وقت ہوتے ہیں، کیونکہ جو قاضی ہوتا ہے وہ ان کے بیٹے کی گواہی نہیں قبول کرتا. تو آپ سوچ لیں کہ وہ کس لیول کا جب انہوں نے انصاف قائم کیا. کیونکہ اس کو اسٹڈی کریں، صرف انٹلیکچولی اسٹڈی کریں. میں آپ سب کو کہتا ہوں آج کہ آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان معاشروں میں ہیں، آپ انٹلیکچولی صرف اپنے دین کی طرف سے نہ اسٹڈی کریں. صرف آپ انٹلیکچولی ایک چیز اسٹڈی کریں کہ 625 میں جنگ بدر ہوتی ہے، 313 لڑنے والے. 625 636 کے اندر رومن ایمپائر کولیپس کرتا ہے یارموک میں 11 سال کے بعد، اور 637 اگلے سال دوسری سپر پاور پرشین ایمپائر کولیپس کرتا ہے. تو صرف انٹلیکچولی یہ دیکھیں کہ کیا وہ ٹرانسفارمیشن آئی تھی ان لوگوں میں جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کہ 11 اور 12 سالوں میں 2 سپر پاورز ان کے سامنے گر جاتی ہیں، اور وہ دنیا کا سب سے عظیم سیولائزیشن کئی صدیوں تک قائم کرتے.
اس کی بنیاد مدینہ میں رکھی گئی تھی. تو جو آسٹریلین آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو کہ رول آف لا کیسے انسانوں کو آزادی دیتا ہے, کیسے معاشرے میں پراسپیرٹی آتی ہے, بزنسز کیسے پراسپر کرتی ہیں, انویسٹمنٹ کیوں ہوتی ہے ان معاشروں کے اندر. انویسٹمنٹ ادھر ہوتی ہے جدھر اس ایک سرمایہ کار, جب میں پیسے اکٹھے کرتا ہوں, میں ساری پیسے جمع کرتا ہوں, میں انویسٹ ادھر کروں گا جدھر میری انویسٹمنٹ کو تحفظ ملے گا. میں ادھر انویسٹ نہیں کروں گا جدھر میرے پلاٹ کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے اور میں بے بس ہوتا ہوں, میں عدالتوں کے چکر مار رہا ہوں اور مجھے کوئی انصاف ہی نہیں مل رہا کیونکہ وہ طاقتور ہے اور طاقتور کے خلاف میں یا کمزور بے بس بیچارہ ہے, جو جنگل کے اندر ہوتا ہے. جنگل کا قانون کیا ہے؟ جنگل کا قانون یہ ہے کہ جو طاقتور ہے وہ جو مرضی کرے, کمزور کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مائٹ از رائٹ. اور اللہ کے پیغمبر, جو بھی اللہ کا پیغمبر اس دنیا میں آیا ہے, وہ اس کا سب سے بڑا جو اس کے مینیفیسٹو کا پہلا چیز ہوتی تھی وہ انصاف تھی. یہ یاد رکھیں کہ انصاف بیسس تھا انسان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے. ابن خلدون کہتا ہے کہ میرا سارا تجزیہ ہے, میری ساری, کیونکہ وہ ماڈرن ہسٹری کا باپ سمجھا جاتا ہے ابن خلدون, وہ کہتا ہے میری ساری قرآن شریف پڑھ کے اور جو میں اسلام کی اسٹڈی کر سکا ہوں اس کا میرا تجزیہ نچوڑ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو بھیجا ہی دنیا میں انصاف کے لیے, ہماری بہتری کے لیے نا انصاف. جو وہ ہوا وہاں مدینہ کے اندر, وہ جو انقلاب ہوا, ہم یقین کریں کبھی ڈسپیشنٹلی اس کی کوئی اسٹڈی نہیں کی گئی کہ وہ ٹرانسفارمیشن کیا تھی لوگوں میں, کیسے وہ لوگ چینج ہو گئے. قرآن کی آیت ہے نا کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدل کی نہ کوشش کرے. تو فکری انقلاب تھا, ذہنی طور پہ لوگ بدل گئے اور وہ ورلڈ لیڈرز بن گئے, اور وہ سب کچھ جو طاقت ہے وہ ہمارے اندر ہے. لیکن وہ طاقت تب نکلتی ہے جب اندرونی طور پہ ہم آزاد ہوتے ہیں, اور وہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ, کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کی, وہ ہمیں اندرونی طور پہ آزاد کر دیتا ہے. ہم پھر ایک انسان کے اندر غیرت آ جاتی ہے, وہ جھوٹے خداؤں کے سامنے نہیں جھکتا. خوف, لالچ, پیسہ, میں کا بت, یہ سارے وہ شرک ہے. جب انسان ان سے آزاد ہوتا ہے تو وہ پھر جو بعد میں علامہ اقبال نے کہا تھا اس کا شاہین بن جاتا ہے, وہ دنیا سے اوپر چلا جاتا ہے انسان, یعنی وہ اسینڈ کر جاتا ہے, اوپر چلا جاتا ہے, وہ لیڈر بن جاتا ہے. تو جو بھی صحابہ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, سب لیڈر بن گئے, وہ سب آزاد ہو گئے اندرونی طور پہ, اور پھر معاشرے نے انصاف دے کے ان کو آزاد کر دیا اور انہوں نے پھر دنیا کی امامت کی. تو جو میں آپ سب کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, ہمارے پاس اب جو اگلا وقت آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک جینوئن کراس روڈز کے اوپر کھڑا ہوا ہے. یعنی ایک وہ مقام پہ ہم پہنچ گئے ہیں جو آپ یہ سمجھیں کہ یہ فیصلہ کن ٹائم ہے پاکستان میں. ایک طرف پاکستان کے سارے کرمنلز اکٹھے ہو گئے ہیں, اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ ان کی بیک پہ چلے گئی ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیں اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک آدمی, آرمی چیف, کیونکہ وہ ڈیموکریٹک تو نہیں ہوتی نا فوج. تو ہم فوج کو بلیم نہیں کرتے جب ہم کہتے ہیں کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ ہوگی, تو یہ ہوتا ہے بیسکلی ان کا جو اوپر بیٹھا ہوتا ہے ان کی پالیسیز ہوتی ہے. اب وہ بیک کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو پروون کرمنلز ہیں اس ملک کے, جنہوں نے ایک دوسرے کو پروو کیا ہوا ہے کہ ایک دوسرے بھی کرمنلز ہیں. سارے کرمنل کے کیسز, کرائم کے کیسز ان دونوں نے ایک دوسرے کے کیس کیے ہوئے ہیں. مجھے دیکھ کے دونوں اکٹھے ہو گئے, اور یہ اکٹھے ہوئے بھی تو ہم نے ان کو 2018 میں ان کو شکست دی. جب میری گورنمنٹ گرائی گئی تو قوم پھر ساری ادھر اکٹھی ہو گئی میرے ساتھ. 37 میں سے 30 بائی الیکشن ہم جیت گئے, ڈسپائٹ کہ پورا زور لگایا گیا اسٹیبلشمنٹ, الیکشن کمیشن, انتظامیہ, پولیس, اس کے باوجود ہم جیت گئے. اب یہ ڈر گئے الیکشن سے. اب یہ الیکشن صرف تب لڑنا چاہتے ہیں جب کہ عمران خان جیل میں ہو اور اس کو ڈسکوالیفائی کیا ہو.
اور پی ٹی آئی کے سارے لوگ انڈر گراؤنڈ ہو, چھپے ہوئے ہوں, کوئی ہو تو ان کے اوپر جھوٹے کیسز پکڑ لیا جائے. فالس فلیگ آپریشن کیا 9 مئی کو. اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ پہلے سے پلان کیا ہوا تھا کہ پی ٹی آئی کو ڈسپینٹل کرنا ہے انہوں نے, اور وہ انہوں نے 48 گھنٹے میں 10,000 لوگ بھی کبھی پکڑے جاتے ہیں جب تک آپ کا پہلے سے پلان نہ بنا ہو. تو وہ سارا پلان بنا ہوا تھا پہلے سے. اب کوشش یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے, اور اس کے لیے 180 کیسز ہو گئے میرے اوپر, اور ہر روز کوئی نئی چیز آ جاتی ہے. اور ڈیسپریٹ یہ ہے کہ کیئر ٹیکر سے پہلے کیا جائے تاکہ وہ میں لڑ نہ سکوں. اور ہماری لیڈرشپ کو ان کے اوپر بھی کیسز کیے ہوئے ہیں کہ کوشش یا تو وہ پارٹی چھوڑ دیں, یا جو دو انہوں نے پارٹیز یہ جو آرٹیفیشل پارٹیز بنائی ہوئی ہیں یا تو ان میں چلے جائیں, اور یا پھر وہ لڑ نہ سکے. تو یہ کوشش ہے ان کی کہ پاکستان کو اس وقت ایک ایسی گورنمنٹ لائی جائے جو کہ فریگمنٹڈ ہو. چھوٹی پارٹیز تو ساری چھوٹی رہ گئی ہیں. پیپلز پارٹی صرف سندھ میں رہ گئی ہے, وہ بھی انٹیریئر سندھ میں, وہ بھی اگر فیئر الیکشن میں اڑ جائیں گے. نون لیگ یہاں تھوڑی سی سینٹرل پنجاب میں ہے, فضل الرحمان کو کوشش کر رہے ہیں وہاں, لیکن وہاں جے پی کو انہیں پتا کہ اس کے باوجود نہیں ہرا سکیں گے پی ٹی آئی کو جو بھی ہو. تو انہوں نے فریگمنٹ کر کے چھوٹی پارٹیز لے کے تو اوپر بادشاہ سلامت اسٹیبلشمنٹ بیٹھ کے کنٹرول کریں گے پاکستان. تو یہ تو پاکستان کی تباہی ہے, بیکاز پاکستان کو اس کی اپوزٹ ضرورت ہے. ایک سٹیبل گورنمنٹ, ایک پبلک مینڈیٹ سے آئے, فری اینڈ فیئر الیکشن سے آئے, جو کہ پھر سرجری کرے اس ملک میں, وہ اصلاحات کریں جو ابھی تک ہوئی نہیں ہے, رول آف لا قائم کرے. وہ قائم ہی کر سکتی ہے ایک طاقتور گورنمنٹ. وہ یہ اپوزٹ پلان بنائے ہوا, اس کا بجائے وہ لانے کے لیے دوسری طرف ایک یہ سرکس قائم کر رہے ہیں, جو کہ یہ 14 مہینے سے سرکس چل رہی ہے جس سے ملک کو گھٹوں پہ لے آئی ہے. آپ سے جو مجھے کیا امید ہے, دیکھیں آپ کی آواز بڑی آواز ہے. آپ وہ لوگ ہیں جو وہاں بیٹھ کے لابی کر سکتے ہیں, اور میں نے دیکھا کہ 2-3 آسٹریلین پارلیمنٹیرین سے بات بھی کی ہے اس کے اوپر کہ یہ جو پاکستان میں جو آواز آپ کو اٹھانی ہے اس سے ہیومن رائٹس وائلیشن, اور دوسرا ڈسمینٹلنگ آف پاکستان ڈیموکریسی. کیونکہ سسٹمیٹکلی ہماری اب اگر 70% سے زیادہ جس پارٹی کی اپروول ریٹنگ ہو اور آپ اس کو ڈسمینٹل کر رہے ہو, تو اس کا مطلب ڈیموکریسی آپ نے ڈسمینٹل کر دی. اور دوسری چیز, سارے جو ادارے ہیں ڈیموکریسی کو جو کھڑا کرتے ہیں وہ سسٹمیٹکلی ڈسمینٹل کر دیے. میڈیا کے اوپر ٹوٹل سینسرشپ آ گئی ہے. وہ سینسرشپ جو جنرل مشرف کے دور میں بھی نہیں, اس طرح کی سینسرشپ قائم کر دی. عدلیہ کو فنکشن نہیں کرنے دے رہے, ججز کے اوپر پریشر ڈالا ہوا ہے, ججز کے فیصلے نہیں مانتے. ابھی اعظم خان میرا جو پرنسپل سیکرٹری تھا 1 مہینہ سے وہ غائب ہے, اس کو اغوا کیا ہوا ہے. عدالت پوچھ رہی ہے کدھر ہے, پتہ ہی نہیں کدھر ہے. ایک دم اس کا ایک بیان آ گیا کہ جی اس نے کوئی وعدہ معاف گواہ بن گیا عمران خان کے خلاف. تو یہ حرکتیں ہو رہی ہیں. وہ بیچارہ عمران ریاض 2 مہینے سے غائب ہوا ہے. اس کا کہ وہ تو کوئی 9 مئی میں نہیں شامل تھا, اس کو 2 مہینے سے غائب کیا ہوا ہے. اس کو کوئی پتہ نہیں بیوی بچوں کو وہ کدھر ہے اس وقت. اور اس کے علاوہ ہمارے 10,000 ورکرز پر جیل میں, اور ہر روز اٹھا لیتے ہیں جو جس کا ہاتھ پڑتا ہے. سارے چھپے ہوئے ہیں, باقی ساری پارٹی چھپی ہوئی انڈر گراؤنڈ ہے, ان کو اٹھا لیتے ہیں. تو آپ نے ہیومن رائٹس کے اوپر بات کر دی اور ڈیموکریسی پر. یہ ہیں ان کے اسٹیٹڈ پرنسپلز, ان کی فورن پالیسی, اور یہ جو ویسٹرن ویلیوز کی بات کرتے ہیں وہ یہ 2 چیزوں پہ ہی ہے نا. چائنا کو رشیا کو کیوں برا برا کہتے ہیں کہ جی آپ کی وہاں ڈیموکریسی نہیں ہے اور آپ کے ہیومن رائٹس ریکارڈ بڑا برا ہے. لیکن یہاں سب کچھ وائلیٹ ہو رہا ہے, ڈیموکریسی, ہیومن رائٹ, کسٹوڈیل ٹارچر, یہ ساری دنیا میں بینڈ ہے. یا لوگوں کو ٹارچر کرتے ہیں پکڑ کے, جو کہ وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے ان بیچارے لوگوں کو ٹارچر کرتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف اسٹیٹمنٹ دے دو کہ اس نے آرڈر کیا تھا کہ وہ کور کمانڈر کا گھر جلا جائے, اور عمران خان نے آرڈر کیا تھا وہ فائلیں جلا دی جائے. یہ سوچے. تو اس طرح کی گواہ پروڈیوس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ یہ کیونکہ ثبوت تو کوئی ہے ہی نہیں, تو وعدہ معاف گواہ لے کے آ رہے ہیں کہ عمران خان کو کس طرح جیل میں ڈال دیں. تو آپ کو بس میرا اینڈ میں یہ کہنا تھا کہ آپ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں
کہ آپ ہیومن رائٹس وائلیشنز کے اوپر بات کریں. میرے اوپر بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. میں کوئی کسی کی باہر کی پاور کی وجہ سے میں کوئی اقتدار میں نہیں آنا چاہتا. لیکن ہم جو چاہتے ہیں ان کے سٹیٹڈ جو ویلیو سسٹم اباؤٹ ڈیموکریسی, اباؤٹ ہیومن رائٹس, اس کے اوپر یہ بات کریں جو کہ پاکستان میں ہر روز وائلیشنز ہو رہی ہیں. اور ایسی وائلیشنز کہ میں نے کبھی نہیں کسی ڈیموکریسی میں امیجن کر سکتا تھا, کسی ڈکٹیٹرشپ میں نہیں امیجن کر سکتا تھا کہ گھروں میں جاتے ہیں, لوگوں میں گھر توڑ دیتے ہیں, گھر لوٹ لیتے ہیں, پولیس جاتی ہے اور ہر روز رات کو ہو رہا ہے, اور اس کے بعد جو ملتا ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں. ان کے بچوں کو نہیں چھوڑتے, ان کی عورتوں کے اگینسٹ جو بدتمیزی اور بے حرمتی کرتے ہیں. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے ہمارے کلچر میں. اور بزنسز بند کر رہے ہیں لوگوں کی. ہر اس وقت جو ہمارا کینڈیڈیٹ, جو ہمارا جو آفس پہ رہا ہے, ان کی بزنسز بند کر دیے انہوں نے, کئیوں کی فیکٹریاں بند کر دی, لوگ بے روزگار ہو گئے. لیکن صرف ون پوائنٹ ایجنڈا ہے ان کا کہ عمران خان کسی طرح پاور میں واپس نہ آ جائے. اور وہ اس لیے نہیں کہ ان کو کوئی ملک کی فکر ہے, اس کا صرف مقصد ایک ہے کہ اپنی پاور بچ جائے اور اپنا پیسہ بچ جائے. اس کے لیے یہ سارے ملک کو انہوں نے آج ادھر لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جدھر ساری IMF خود کہہ رہا ہے کہ پاکستان اگر یہ ٹرانس نہیں ملتے ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے. ڈیفالٹ کا مطلب کہ ملک جدھر آج حالات ہے اس سے دگنے اور نیچے چلے جائیں گے. یعنی اگر آج ریکارڈ انفلیشن ہے, اس انفلیشن دگنی ہو جائے گی. اگر آج روپیہ گر رہا ہے تو وہ روپیہ فری فال میں چلا جائے گا. تو وہ اس سے ادھر لا کے کھڑا کر دیے, جبکہ خود IMF کا بھی ریسنٹلی بیان آیا ہے کہ جب ہمیں ہٹایا گیا تھا تو تحریک انصاف کی پرفارمنس زبردست تھی. پاکستان اکنامک سروے کہہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہماری جو اکنامک جو پرفارمنس تھی وہ 17 سال کے بعد بہترین PTI کی پرفارمنس تھی. جو آخری 2 سال جو گروتھ ریٹ تھی اور سب کچھ انڈسٹریل گروتھ, جو کہ ہمارا ٹیکس کلیکشن, ایکسپورٹ, سب ریکارڈ جا رہے ہیں. ادھر سے گرا کے تو آج پاکستان کو باسکٹ کیس بنا دیا گیا ہے ان لوگوں نے, جن کا کبھی بھی مقصد پاکستان نہیں تھا. مقصد یہ تھا NRO لینا. میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میں صرف تھینک کرنا چاہتا ہوں اینڈ میں ڈاکٹر عالیہ خان جنہوں نے یہ ڈاکٹر سونیا راشد, آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر عائلہ خان اور ڈاکٹر عائشہ احسن, ان کی سپورٹ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میاں آصف نعیم, پریزیڈنٹ PTI آسٹریلیا, میاں صاحب آپ کا شکریہ. ڈاکٹر احسن ظفر کوارڈینیٹر, آپ کا شکریہ. اور جو سب آج آئے ہیں, آج میں دیکھ رہا ہوں آپ سب کو اسکرین کے اوپر, میں آپ سب کو تھینک یو.